بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں اور اگر آپ کا ویزا چل رہا ہے، آپ نے فیملی ویزا، ورک ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا یا اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو یہ ویڈیو برائے کرم آخر تک دیکھیے، کیونکہ اگلے چند دنوں میں برطانیہ کے امیگریشن میں ایسی قانونی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں جن کی وجہ سے ایک چھوٹی سی بھی غلطی آپ کی طرف سے آپ کی درخواست کو رد کر سکتی ہے، آپ کے امیگریشن سٹیٹس یا بعض صورتوں میں برطانیہ میں رہنے کے حق پر اثر ڈال سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف خبریں نہیں دوں گا، بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ ان تبدیلیوں سے متاثر کون کون ہو سکتا ہے، کس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور کس کو نہیں، اور اگر آپ کوئی درخواست دینے والے ہیں تو آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو برائے کرم ایز یوزول ریکویسٹ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ دوسری ریکویسٹ، واٹس ایپ پر صرف انہی سیریس لوگوں نے رابطہ کرنا ہے جو ہم سے پیڈ کال سیشن کے ذریعے اپنا کیس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ نارمل چارجز 30 منٹ کی کال، ہم آپ کی پوری بات سنیں گے اور اپنی پوری بات بتائیں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کوئی ٹورسٹ ویزا یا وزٹ ویزا کی کسی بھی کنٹری کی فائل بھی ہم سے کمپلیٹ تیار کروانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو وہ فائل بھی تیار کر کے دے دیں گے، یا اگر آپ کو کوئی ایک ڈاکومنٹ تیار کروانا ہے تو ہم آپ کے لیے وہ بھی تیار کر دیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ویورز، برطانیہ کی حکومت نے امیگریشن رولز میں متعدد نئی تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان تبدیلیوں کا مقصد امیگریشن سسٹم کو سخت، تیز اور زیادہ مؤثر بنانا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی امیگریشن قوانین سخت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے عام درخواست گزار متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو بغیر تیاری کے اور بغیر مکمل دستاویزات کے اپلائی کرتے ہیں۔ پہلی اہم جو تبدیلی کی جا رہی ہے، جو ہونے جا رہی ہے، وہ ہے بچوں کی عمر سے متعلق۔ اگر آپ اپنے بچوں کو فیملی ویزا پر برطانیہ لانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اب عمر کا معاملہ پہلے سے زیادہ حساس ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ درخواست تیار کرتے رہتے ہیں لیکن وقت پر جمع نہیں کرواتے۔ اگر آپ کا بچہ متعلقہ تاریخ تک 18 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی کیٹیگری جس کیٹیگری میں آپ اس کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں وہ شدید متاثر ہو جائے گی اب سے، اور بعض صورتوں میں آپ کی پوری امیگریشن پلاننگ وہ نہ صرف متاثر ہوگی بلکہ آپ کو ایک پرماننٹلی خطرہ لاحق ہو جائے گا اپنے بچوں کو بلانے کے لیے۔ اگر آپ اس صورتحال میں ہیں تو آج ہی اپنی درخواست کی حالت کو چیک کریں۔ صرف 1 یا 2 ہفتے کی تاخیر جو ہوتی ہے بعض اوقات مہینوں کی مشکل پیدا کر سکتی ہے، تو یہ اب آپ نے بچوں کو اوور 18 ہونے سے پہلے ہی آپ نے ان کے کیسز کو فائنلائز کرنا ہے اور نمٹانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ میں EU سیٹلمنٹ اسکیم کے حوالے سے۔ یہاں حکومت نے کچھ درخواست گزاروں کے لیے ناظرین بائیو میٹرکس کی شرط میں مزید نرمی کی ہے تاکہ برطانیہ کے ہوم آفس کا جو بیک لوگ جو بہت زیادہ اکٹھا ہوا ہے اس کو کم کیا جا سکے اور برڈن ویزا آفیسر، امیگریشن آفیسر پر ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اگر آپ اس اسکیم کے تحت اپلائی کر رہے ہیں تو اپنی ای میلز اور ہوم آفس کی تمام اپڈیٹ باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں، کیونکہ ہر درخواست گزار پر ایک جیسے قواعد اور وہ ضوابط لاگو نہیں ہوتے۔ اب آتے ہیں نمبر 3 پر، جو کہ سب سے اہم ہے، اسائلم کے کیسز کی طرف، جہاں سب سے زیادہ اس وقت برطانیہ میں بحث ہو رہی ہے۔ برطانوی حکومت چاہتی ہے کہ ایسے کیسز جن میں دستاویزی ثبوت مضبوط ہیں ان پر فیصلے زیادہ تیزی سے کیے جائے تاکہ امیگریشن افسران پیچیدہ کیسز پر زیادہ وقت دے سکیں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات سمجھنی ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس مضبوط ثبوت نہیں ہے، اگر آپ کی کہانی اور دستاویزات ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی تو صرف یہ امید رکھنا کہ بعد میں سب کچھ سمجھا دیں گے خطرناک ثابت ہو جائے گا آج سے۔ اس لیے ہر دستاویز پر ہر بیان اور ہر ثبوت کی اہمیت پہلے سے زیادہ اب اور بھی بڑھ چکی ہے برطانیہ میں۔ اب سب سے بڑی تبدیلی اور شاید سب سے خطرناک تبدیلی بھی کہی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے یہ واضح اشارہ دیا ہے کہ سنگین جرائم میں سزا پانے والے غیر ملکی شہریوں کے خلاف ملک بدری کے عمل کو مزید مؤثر اور تیز بنایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے
برطانیہ میں کہ عدالتوں میں لمبی قانونی کارروائیوں کے ذریعے برسوں تک معاملہ لٹک جائے گا، تو حکومت یہی راستہ محدود کرنا چاہتی ہے۔ چاہے آپ کا ورک ویزا کا کیس ہے، اسٹوڈنٹ ویزا کا کیس ہے، وزٹ ویزا پہ آئے ہیں وہ کیس ہے، فیملی سیٹلمنٹ، کوئی بھی کیس ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ عدالت میں جا کر کیس کو لٹکا لیں گے، عدالت میں قانونی کارروائی کا حق تو آپ کو شاید مل جائے، لیکن اس کو آپ 4 سے 6 مہینے سے زیادہ آپ اس کو پرولونگ نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام صرف مجرموں کے لیے نہیں ہے برطانیہ میں، بلکہ ہر ویزا ہولڈر کے لیے برٹش گورنمنٹ، برٹش ہوم آفس نے یہ واضح کر دیا ہے۔ اگر آپ برطانیہ میں ہیں تو قانون کی معمولی خلاف ورزی کو بھی معمولی نہ سمجھیے، کیونکہ آج کے دور میں امیگریشن ریکارڈ کہیں زیادہ پہلے کے دور سے اہمیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر ویزا ہولڈر کو پریشان ہونا چاہیے اس تبدیلیوں سے جو یہ چند دنوں میں آنے والی ہیں، متوقع ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ اگر آپ قانونی طور پر برطانیہ میں ہیں، آپ نے درست معلومات دی ہیں، آپ کی دستاویزات مکمل ہیں اور قوانین کی آپ پابندی کرتے ہیں، تو صرف خبروں سے آپ کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کی درخواست نامکمل ہے، اگر آپ جعلی دستاویزات استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کی ہیں، اگر آپ کسی غیر مستند ایجنٹ کے کہنے پر غلط معلومات جمع کروا رہے ہیں، تو اب خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ میرا مشورہ آپ سب لوگوں کو بڑا ہی واضح ہے، کوئی بھی درخواست جمع کروانے سے پہلے اپنی تمام دستاویزات خود پہلے اپنے طور پر چیک کریں، پھر کسی نہ کسی پروفیشنل وکیل سے یا کسی کنسلٹنٹ سے ایک سیکنڈ اوپینین ضرور لیں۔ اپنی عمر، تاریخیں، مالی ریکارڈ، سپانسر کے کاغذات اور تمام معلومات میں معمولی غلطی بھی نہ چھوڑیں۔ اور سب سے اہم بات، سوشل میڈیا پر ہر بات کو سچ نہ سمجھیں، نہ مانیں، صرف مستند ذرائع اور سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔ دوستو، آنے والے مہینوں میں برطانیہ کی امیگریشن پالیسی میں مزید تبدیلیاں بھی متوقع ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک آسان زبان میں پہنچے اور آپ کسی عام تبدیلی سے لا علم نہ رہیں، تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فرینڈ اور فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کے لیے ہر نئی امیگریشن اپڈیٹ کو آسان الفاظ میں لے کر آتا رہوں گا، تاکہ آپ ہر وقت فیصلہ کر سکیں اور کسی غیر ضروری مشکل سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کوئی سروس لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ویزا کور لیٹر تیار کروانا ہے، یا آپ کو کوئی ٹورسٹ ویزا کے لیے ٹریول پلان بنوانا ہے، ایون کہ آپ کا کوئی کیس ڈپورٹیشن یا یو کے کی ڈپورٹیشن یا یو کے میں ریموول کے حوالے سے کوئی کیس ڈسکس کرنا ہے، تو ہم آپ کو اس سلسلے میں بھی بڑی رہنمائی اچھی طریقے سے دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو صرف اپنا کیس ہی ڈسکس کرنا ہے، تو آپ ایک نارمل چارجز میں واٹس ایپ پر 30 منٹ کا پیڈ کال سیشن بک کر کے ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ میں آپ سے خود بات کروں گا، آپ کی تمام ڈاکومنٹس کو اسیس کروں گا، آپ کی پوری بات سنوں گا، اپنی پوری بات بتاؤں گا، اور ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی آپ کے لیے ایکشن پلان یا پلان اے یا پلان بی یا پلان سی، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جس پر آپ شارٹ سپین آف ٹائم پر عمل کر کے اپنا جو ٹارگٹ اسپیسیفک ہوگا اس کو آپ اچیو کر سکیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔